بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تکرار پروگرام کے ساتھ میں عمران خان ہوں۔ بڑے اسپیشل گیسٹ آج میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں۔ چودھری پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سیاست میں ایک بڑا نام ہے، سابق ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان، اور سیاسی لحاظ سے ان کا خاندان اور ان کا اپنا نام ایک بڑے قداور شخصیت ہیں پنجاب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ اہم چیزیں ہیں جن پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ آپ کی سیاست سے متعلق اور کچھ جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے متعلق۔ آپ کی اسیسمنٹ بڑی ٹھیک ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تصویر والے معاملات میں جو حسین نواز کے خدشات تھے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ معاملہ کس طرف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کشی ہوئی ہے اس تصویر کے لیک ہونے سے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کے حوالے سے حکومت ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروگرام کے تحت ان کو متنازع کرنے کے لیے ہر ایک قدم وہ اٹھا رہے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اگر آپ تصویر دیکھیں ہے کیا ہے اس میں، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے 4 گھنٹے۔ تفتیش ہو رہی ہے نا سر؟ نہیں، تفتیش ہو رہی ہے نا۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ 74 میں چودھری ظہور الہی صاحب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے اسمبلی میں، ولی خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، بھٹو صاحب نے ہمارے خلاف اس دور میں کوئی 110 کیسز بنائے تھے، اور چودھری صاحب جب سخت سپیچ وہاں کرتے تھے تو یہاں سے لاہور سے مجھے انہوں نے 74 میں، شجاعت صاحب کو، میرے والد صاحب کو، تینوں کو پکڑا اور تھانہ سول لائن، ہم 25 دن تھانہ سول لائن رہے، اور نہ وہاں کوئی واش روم، اور نیچے فرش کے اوپر بٹھا کے تفتیش ہوتی رہی ہے، ٹھیک، اور پھر جڈیشل ہوا۔ اور اس کے بعد جب محترمہ آئی وزیر اعظم تو رحمان ملک صاحب ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے کیس بنائے ہمارے خلاف، کیونکہ میں اس وقت اپوزیشن میں تھا، اور اس وقت جب انہوں نے کیس، میں اپوزیشن لیڈر تھا اس وقت، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 5 دن ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور صرف ایک چارپائی، اس کے اوپر بٹھا کے میری 5 دن تفتیش ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ لیکن وہ اندر ہوتی رہی نا سر، تصویر تو نہیں آئی آپ کو باہر۔ یہاں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے، ساتھ ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ٹھیک ہی تو بات کی ہے کہ ان کا آپ اسے کردار کشی نہیں سمجھتے؟ بالکل ہے ہی نہیں کردار کشی، تو وہ ساری ہو رہی ہے پلاننگ کے تحت جے آئی ٹی کی، اور انڈائریکٹلی وہ انڈائریکٹلی حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ وہ تو کل سپریم کورٹ نے کہا کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ سپریم کورٹ کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے حکومت۔ انہوں نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے، آرٹیکلز چھپوائے جا رہے ہیں، لیکن اس سے ان کے ذہنوں پہ فرق کوئی نہیں پڑے گا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا ذہن کس طرف لے جائیں گے؟ آپ کو کہہ رہا ہے، اسیسمنٹ کیا آپ کی؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے حوالے سے ذرا ہمیں اتحاد کے ساتھ ہی چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کا جب یہ جے آئی ٹی تو اس کا حصہ ہے، اور اب آپ اندازہ کریں کہ 2 ججز نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ امین نہیں ہے، اور ان کو انہوں نے کہا جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، نہ یہ ثابت کر سکیں اپنا کیس، اور بلکہ انہوں نے کہا یہ گاڈ فادر کا ان کا، اور باقی جو 3 ججز ہیں انہوں نے سب نے لکھا اسی طرح کا ہی ہے کچھ، لیکن آخر پہ انہوں نے ایگری کیا کہ قطری خط کو کسی نے نہیں مانا، قطری خط کو، یعنی منی ٹریل کا جو مین پلر ہے اس کو کسی نے نہیں مانا، بلکہ ان 3 ججز نے ان کو موقع دیا کہ آپ مزید ایویڈنس ہے تو آپ لے آئیں، اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیں۔ 3 ججز نے، اب ان 3 ججز کے خلاف انہوں نے مہم شروع کی ہوئی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نہیں ججز کے خلاف، اور ججز کو بھی ایسا وہ محسوس ہو رہا ہے، انہوں نے بھی شکوہ کیا ہے۔ نہیں، وہ بات صحیح ہے نا۔ اب وزیر جتنے ہیں ان کے، آپ کا کیا حال ہے؟ نہال ہاشمی کی جان ہے کہ وہ اس طرح کرے؟ زمین تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی، اور تمہارے بچوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، تم نے کل ریٹائر ہو جانا ہے، یہ اس طرح کی زبان تھی۔ لیکن نہال ہاشمی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہال ہاشمی کی زبان نہیں تھی؟ نہیں، وہ ظاہر ہے نہال ہاشمی کی بیچاری کیا جان ہے اس کی، کہ وہ تو بعد میں اس کو سمجھ آئی ہے
کہ یہ تو میرے ساتھ جو مشاہد اللہ کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کی بی بی سی میں پہلے کہا گیا جی کہ آپ فوج کے خلاف بیان دیں، وہ بیان چلا، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے۔ پرویز رشید صاحب کو اسی طرح استعمال کیا گیا ڈان لیکس میں، وہ فارغ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس آ جا کے تو ایک سینٹ کی سیٹ ہے، تو میں نے جو کرنا تھا وہ تو لیا میں نے کر، تو اب پھر میں نے سیٹ بھی رکھنی ہے۔ نہیں وہ بغاوت ہو گئی ہے واقعی، یا وہ سیٹ تو نہیں، یا یہ بھی مل جل کے ہوا ہے کہ سیٹ بھی نہ چھوڑ؟ نہیں مل جل کے دیکھیں، رضا ربانی صاحب نے خود انہوں نے اس کو ملے ہیں، اور یہ جو بائی لاز ہیں اس کے اندر صاف کلیئر ہے۔ میں جب سپیکر تھا ٹھیک تو انہوں نے استعفیٰ دیا ایاز میر صاحب نے۔ اب شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے، آپ ایکسیپٹ کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے ان سے بات کروں گا۔ میں نے رکھ چھوڑا جو رول ہے، ٹھیک ہے، میں نے رکھ چھوڑا۔ میں نے کہا یہ رول ہے اسمبلی کا، آپ پڑھ لیں ذرا، یہ نہیں کروں گا میں جب تک وہ مجھے خود نہیں آ کے مل کے کہیں گے۔ وہ کو مہینے بعد آئے میرے پاس تو کہتے ہیں جی ایکسیپٹ کر لیں، وہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس لیے یہ ان کی مرضی کے اوپر ہے، جنہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے کہ وہ مل کے جب تک چیئرمین یا اسپیکر کو نہیں کہیں گے تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب چوہدری صاحب، حکومت کی جو پلی ہے وہ بڑی سادی سی ہے، وہ یہ کہتے ہیں تصویر لیک ہو گئی، اب جے آئی ٹی کے اندر سے ہوئی ہے، کہیں اور کسی اور نے تو نہیں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جے آئی ٹی رسپانسیبل ہے اس لیک کے لیے، اور وہ ثابت بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ اسکینڈل ایک الگ سے ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں انفارمیشن باہر نکلتی ہے۔ تو یہ اخلاقی اور قانونی جواز اپنا یہ جے آئی ٹی کھو چکی ہے۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑے نا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک میڈیا گروپ جو ہے وہ اگر یہ چیزیں ساری ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک، انہوں نے صاف کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ تصویر لیک کا، اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اور آپ آرام سے کام کریں، اور ان کو کہا ہے جی کہ آپ کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ آرام سے کام کریں۔ اب آئی بی کے جو چیف ہیں، یہ ان کا کیا کام ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کی پہلے انکوائری کی ہے، ان کی ہم نے ٹیلی فون ہی سنے ہوں گے، وہ بھی لکھا ہوگا۔ نہیں یہ کر سکتے ہیں ویسے کسی اجازت کے بغیر؟ ڈائریکٹلی آئی بی خود سے کر سکتی ہے؟ وزیر اعظم کی اجازت لیتے ہیں یہ۔ آئی بی نے اگر کسی کا فون ٹیپ کرنا ہے، کسی کی انکوائری کرنی، جاسوسی کرنی، وزیر اعظم یا جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں نثار صاحب، وہ اجازت دیں گے تو آئی بی کام کرے گی۔ ہاں جی، اپنے سے نہیں کر سکتے، اپنے سے کوئی دہشت گرد وہ کر لیں تو کر لیں، جو سیاستدان ہیں دہشت گرد تھوڑے ہیں، یا ججز جو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب یہ پہلے کام کر چکے ہیں۔ نہیں وہ تو ججز نے تحفظات کا اظہار بھی کیا نا، انہوں نے کہا یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ہماری جاسوسی ہو رہی ہے۔ سجاد علی شاہ صاحب کا تو سامنے کیس ہے، ٹھیک، اور چوہدری شجاعت صاحب نے اس کے اوپر، آپ 97 کی بات کر رہے ہیں؟ میں 97 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر تو بڑی کلیئر کٹ بات ہوئی تھی کہ وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کے پاس کے خلاف، تو انہوں نے شجاعت صاحب کو بلایا، اور خالد انور صاحب جو لا منسٹر تھے ان کو بلایا کہ جی آپ مہربانی کریں، ان کی منت کریں کسی طریقے سے، ان کو منائیں کہ میرے خلاف پریس کانفرنس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کر رہا ہے، تو یہ بڑا میسج ٹھیک نہیں جائے گا۔ یہ ہر گئے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں حضرات نہ آتے تو میں نے یہاں کسی وزیر کو نہیں آنے دینا تھا، ٹھیک، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ تو وہ ان کو اٹھا کے ڈرائنگ روم کی بجائے اپنے بیڈ روم میں لے گئے، کہنے لگے یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں میری بیٹیاں ہیں، میں ہوں، میری وائف ہے، اور اسی طرح یہ جو میز ہے نا آپ کا، یہاں پہ وہ ڈیوائسز لگی ہوئی تھی، ان کے بیڈ روم کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا تھا۔ ٹھیک، تو یہ ان کی پرانی عادت ہے، انہوں نے دکھایا اس وقت، لیکن پھر اس وقت تو پرانی عادت کب چھوڑی ہے؟ وزیر داخلہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، تو اس لیے تو انہوں نے بھیجا نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو ہوتا ہے پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر اگر یہ کہہ دے آئی بی کے چیف کو کہ آپ نے کسی وزیر یا سیکرٹری سے نہیں پوچھنا، میرے ساتھ بات کرنی ہے، تو وہ نہیں پوچھے گا، ٹھیک، نہیں بتائے گا۔ اب شجاعت صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، وہ جو ان سے بالا بالا ہو رہا تھا، بالا اب گور ایوب صاحب کو انہوں نے بلایا۔ گور ایوب صاحب کی کتاب ذرا دیکھ لیں، اس میں لکھا بھی ہوا ہے۔ گور ایوب صاحب کو کہا
کہ جی آپ ان کو پریویلیج کمیٹی میں بلائیں اور وہاں ان کی بےعزتی کریں. انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, میں نہیں بلا سکتا. پھر ان کو بٹھا کے گاڑی میں لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس, تو راستے میں گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں آپ میری خاطر کسی طریقے سے 2 دن کے لیے کوئی ایسی اسکیم نکالیں کہ یہ سجاد علی شاہ کو بے شک 1 رات کے لیے ہم گرفتار ضرور کریں. وجہ سر کیا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سو موٹو لیا تھا. وہ ٹھیک ہے, لیکن 1 رات سے فرق کیا پڑنا تھا؟ یہ بیزتی. اچھا خیر, انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں, غلط مشورے آپ کو دے رہے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کروں گا, میں اور آپ کو منع کرتا ہوں آپ نہ کریں. اور وہ کتاب آپ نکال کے ذرا پڑھیں نا. انہوں نے کہا جی کہ 3 دن بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وہاں سپریم کورٹ حملہ کر دیا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کے بغیر فون ٹیپس نہیں کر سکتی, ان کی اجازت کے بغیر اتنی اہم شخصیات جن میں ججز ہو سکتے ہیں, لیکن اس ماحول میں مجھے پورا ان کی جاسوسی نہیں کر سکتے. نہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ نثار صاحب کو اس میں آؤٹ رکھا گیا ہوگا اور یہ نواز شریف صاحب خود کر رہے ہیں. آر یو شور سر؟ اس لیے کہ میرا خیال ہے جتنا میں نثار صاحب کو جانتا کہ وہ ایسی چیزوں میں وہ ضرور منع کرتے کہ آپ نہ کریں. سر ایک ایلیگیشن دوسری طرف سے بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ کو ٹیپ کر رہی ہے, جہاں جاسوسی کروا رہی ہے, فون ٹیپ کر رہی ہے. جے آئی ٹی کے پاس کون سا ایسا, یہ سارا کچھ تو آئی بی کے پاس ہے. 2 ایجنسیز تو ہیں سر وہاں پہ, ان کے نمائندگان تو بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات سنیں, وہ جو نمائندگان ہیں وہ آرمی چیف کے انڈر ہیں 2 نمائندگان, اور فی الحال آرمی چیف کو بھی سائڈ پہ رہنے دیں, فی الحال وہ دونوں نمائندے جو ہیں انڈر دی سپریم کورٹ ہیں, وہ اس ڈومین سے باہر نہیں جا رہے. ہاں جی, اور ان کے پاس جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اس میں کبھی آپ کا خیال ہے کہ کبھی سپریم کورٹ کے ججز کہیں گے کہ ان کے ٹیپ کریں؟ کبھی نہیں کہیں گے. یہ صرف متنازع بنانے کے لیے, جیسے پہلے میں نے بات کی, متنازع بنانے کے لیے سارے ڈرامے بازی یہ ہو رہی ہے نون لیگ کی اور ان کے وزراء کی اور ان کی حکومت کی, اور چونکہ یہ پہلے کر چکے ہیں. اچھا پھر ایک دفعہ نہیں کیا, سجاد علی شاہ سے پہلے انہوں نے وہاں پہ بہاولپور میں جو وہاں بھی انہوں نے جا کے اریگیشن کے ایکشن تھے ان کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ اس کو اریسٹ کرو. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا اریسٹ, تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کو کرو. نواز شریف صاحب یہ کہہ کے تو کوئٹے چلے گئے. اب کوئٹے سے انہوں نے فون کیا کہ یہ, اچھا اس وقت کے جو وہاں جج تھے ہائی کورٹ کے بخاری صاحب, یہ عظما بخاری کے والد صاحب تھے, ٹھیک ہے, ہاں جی. انہوں نے کہا کہ وہ اس نے پٹیشن کی, انہوں نے اس کو کہا جی کہ اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, اور انہوں نے بحال کر دیا. اب نواز شریف صاحب نے کوئٹے سے فون کیا, 2 ایم پی اے, ایک سمیع اللہ, ایک گیل صاحب ایم پی اے تھے, ٹھیک, ان کو کہا کہ آپ 200 بندے لے کے ڈنڈے لے کے تو حملہ کر دیں جج صاحب کی جو عدالت ہے. وہ حملہ کر دیا, وہ ان کی سارے کاغذات گراؤنڈ میں سارا کچھ, وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگے. خیر بعد میں ان کو ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی دونوں ایم پی ایز کی, ٹھیک. اب وہ دونوں ایم پی اے ہیں, ایک کی بیوی ایم پی اے سمیع اللہ کی, اور دوسرا گیل آج بھی ایم پی اے, ٹھیک. اچھا اب یہ وارداتیں وہ کرتے رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ, لیکن سر ایک جو نئی چیز ہے, لوگوں کو ان فلیٹس کے بارے میں صرف اتنا پتا تھا اس سے پہلے کہ وہاں فلیٹس موجود ہیں, جو لوگ آتے جاتے تھے ان کو پتا تھا. انہوں نے کبھی اس کو اون نہیں کیا تھا, یہ کبھی یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ فلیٹ ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے. کیونکہ آپ نے بڑا لمبا عرصہ ان کے ساتھ سیاست کی, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, ان فلیٹس کے بارے میں جو آپ کے پاس انفارمیشن تھی اس سے پہلے وہ کیا تھی, پاناما سے پہلے؟ دیکھیں اس میں اس طرح کی کبھی بھی, دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی ذاتی ہمارے ساتھ کیوں شیئر کرے گا, لیکن ان فلیٹس کے اوپر ایک دفعہ نہیں, میرا خیال 10 دفعہ ہم گئے. میں ایز اے اپوزیشن لیڈر جب لنڈن انہوں نے بلایا تو وہیں تو ہم میٹنگ کرتے تھے انہی فلیٹوں میں, انہی فلیٹس میں, تو اور کہاں جاتے تھے ہم؟ نہیں تو وہاں نثار صاحب بھی ہوتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی, یہ سارے ادھر ہوتے تھے. نہیں تو یہ قطریوں کے فلیٹ تھے اس وقت؟ نہیں مجھے اس لیے نہیں پتا کہ نہ ان کی اونرشپ کا آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. وہ ویسے ہی نہیں اچھا لگتا کسی سے میں پوچھوں کہ جب ہم میٹنگ کر رہے ہیں یہ کس کی جگہ ہے, ٹھیک. وہ ظاہر ہے وہاں رہ رہے ہیں, تو میں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ہے یا کرائے پہ ہے. یہ کون کون سے سن میں سر آپ جاتے رہے وہاں پہ؟
تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے. ہم 12 سال کٹھے رہے ہیں. 90s میں آپ 12 سال ہم کٹھے رہے ہیں. اچھا 12 سال آپ لوگ اکٹھے رہے. اس بیچ میں آپ کئی مرتبہ ان فلیٹس میں گئے ہیں 90s نہیں, کئی نہیں, جب وہ لیے تھے پھر گئے تھے. اس کے بعد آپ گئے تھے وہاں پہ میاں صاحبان وغیرہ کے ساتھ میٹنگ وغیرہ. ہاں میٹنگ. چل ایک بریک چوائس اب لے لیں ہم پروگرام میں. بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین. تو اس کیس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ پی ایم ایل این اب یہ بتا رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک کے خلاف, ملک کی ترقی کے خلاف, ملک کے استحکام کے خلاف ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہوگی جو پہلے ہوتی رہی ہیں. ان کے ساتھ جوڑ کر بتا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چودھری پرویز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری پرویز علی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم پنجاب. تو یہ سب پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا, اور وہ مثالیں دیتے ہیں بینظیر بھٹو صاحب کی حکومتیں ہٹانے کی, میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومتیں ہٹانے کی, پھر وہ مثال دیتے ہیں سہروردی صاحب کی بھی, پھر مثال دیتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کی بھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال. وہ کہتے ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا ناقابل تلافی, اور ترقی بھی متاثر ہو جائے گی ملک کی. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے. ان کو کہ پہلے تاریخ تو اپنی ٹھیک کر لیں. سہروردی صاحب کہاں سے آ گئے بھائی؟ سہروردی صاحب کو تو ایوب خان صاحب نے نہیں ہٹایا تھا, وہ تو ہٹایا تھا اسکندر مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے, یہ چلیے تو صحیح ہوگی. اور میں تو حیران ہوں کہ عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے, وہ تو ابھی بچہ ہے بیچارہ حسین, کسی نے اس کو پڑھا دیا ہوگا کہ ہمارا احتساب تو سہروردی کے زمانے سے ہو رہا ہے. او بابا, سہروردی کے زمانے سے تو آپ کی وہاں کوئی شناخت ہی نہیں تھی. سہروردی کے زمانے سے احتساب تو اس وقت ایوب خان صاحب نے کیا تھا. نہیں, میاں صاحب نے پیدائش سے احتساب ہو رہا ہے. میاں صاحب نے تو اور ایک سٹیپ کہنے کی باتیں ہیں نا جو کہتے رہے. اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے. نہیں, نظام اور جمہوریت. نہیں, بات سن لینا. اور یوسف رضا گیلانی کو کس نے ہٹایا تھا؟ کورٹ سے. کورٹ سے ہٹایا تھا. تو کون سی جمہوریت خطر میں پڑ گئی تھی؟ نیا وزیر اعظم آ گیا تھا. تو اگر یہ عدالت میں کرپشن کی وجہ سے ان کو ہٹاتی ہے عدالت, ہاں جی, تو پھر کون سی اس میں جمہوریت کو خطرہ آ جائے گا؟ جمہوریت ان کے ساتھ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹا رہی, کیونکہ ہٹانا ہے اس لیے کرپشن کا کیس لایا گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ ہر چیز اپنی ذات کے گرد گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاناما کیس نہ سپریم کورٹ لے کے آئے, نہ عمران خان لے کے آئے, نہ کوئی اپوزیشن لے کے آئی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے آیا پاناما. اور باقی جگہ جہاں جہاں گیا ہے وہاں آپ دیکھ لیں, وہاں اپنے اثرات تو چھوڑے ہیں. اثرات چھوڑے ہیں. وزیر اعظم فارغ ہو گئے, وزیر فارغ ہو گئے, اور یہاں خود انہوں نے ٹی وی پہ آ کہا کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں. بھئی آپ ثابت کریں نا. منی ٹریل تو ان کو دینی. منی ٹریل تو ان کو, اور جو منی ٹریل دی ہے اس کی تحقیقات اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن چودھری صاحب, یہ پاکستان میں پی ایم ایل این, کیونکہ آپ اس جماعت کے ساتھ رہے پہلے, یہ کتنا بڑا میس کریٹ ہو جائے گا اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو عدالت کے احکامات کے بعد نہ اہل کیا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے, تو یہ کتنا بڑا پاکستان کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو فیلڈ کی سیاست ہے, ذاتی طور پہ تو جو ہمارا اپنا تجربہ ہے, چلیں 70s سے لے لیں, بلکہ ہم تو سارے مارشل لاز بھی دیکھتے رہے ہیں. تو ظہور اللہ صاحب بھی 6 ماہ 58 میں بھی جیل گئے. تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, اور ان کو اگر ہٹایا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا. بالکل سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, جلسے جلوس احتجاج کچھ بھی نہیں ہونا. کس بات پہ آئیں گے؟ اگر یہ کرپشن کی بنیاد پہ ہٹتے ہیں تو ان کے پاس جواز کیا رہ جائے گا؟ وہ کہہ رہے ہٹ نہیں رہے, ہٹایا جا رہا ہے, سازش ہو رہی ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ اگر ڈکلیئر ہو جاتا ہے, اگر سپریم کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے, سپریم کورٹ ہی کرے گی نا, اور کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک, کیس تو وہاں چل رہا ہے, ہوگا تو وہی کرپشن کا کیس ہے. اور اس سے پہلے سپریم کورٹ انہی بنیادوں پہ کوئی 10 MNAs کو ڈسکوالیفائی کر چکی ہے. اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مکھی بھی پر نہیں مارے گی, کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی بہانہ نہیں کر رہا ہے, کسی کی کمر میں درد نہیں ہو رہی, کسی کی گردن میں درد نہیں ہو رہی, کوئی عارضے کا بہانہ کر کے وہ کمانڈو کی طرح نکل نہیں گیا, سارے کے سارے پیش ہو رہے ہیں. یہ بھی کلیم وہ ساتھ کرتے ہیں. اب ان دونوں میں سے اصل رخ کیا ہے؟ میری بات سن, میں یاد آ گیا شہباز شریف صاحب کی کمر درد جو ہے نا, یہ ذکر جو کرتے ہیں نا,
کیونکہ وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ بہانہ بنا کے کمر درد کا تو باہر چلے گئے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب محترمہ کی ادھر گورنمنٹ تھی, بھٹو صاحب تھے چیف منسٹر, ٹھیک, تو شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا جی کہ میں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بن جائے, آپ بن جائیں. بن گئے تو کوئی 3 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے گھر بلایا. وہاں ایک صاحب اور تھے, آج بھی وہ زندہ ہیں, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا. ہم تینوں تھے ان کے گھر. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کمر میں ہو گئی ہے درد, تو میں لندن جا رہا ہوں, تو آپ اپوزیشن کو سنبھالیں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو کیونکہ مجھے کچھ ٹائم وہاں لگ جائے گا. تو جو ان کے قریبی ترین شخص سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یار تم شہباز ان کو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ آج کی تم رات کی فلائٹ ہے, تو نہیں تو صبح تمہیں پکڑ لیں گے بٹو صاحب, تم جا رہے ہو. انہیں تو صحیح بات, بٹو صاحب, بٹو صاحب پکڑنے والے تھے, انہوں نے کہا. اچھا, انہوں نے یہ بتایا جو تیسرے شخص بیٹھے یہ خدشہ ہے آپ کو, یہ خدشہ ہے, تو ان کے ساتھ تو کم از کم کھل کے بات کرو نا. اصل حقیقت کیا ہے, کمر درد کو چھوڑو, تو کمر درد تو تھی ہی نہیں. اچھا صاحب, آپ کو اتنا تو پتا ہوگا نا کہ قطری خاندان سے ان کا پرانا تعلق رشتہ, جب آپ ان کے ساتھ تھے تب بھی دیکھیں تعلق والے ملتے ہی نہیں. وہ سیف الرحمان کا اصل میں ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. سیف الرحمان صاحب, ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے یہ LNG وغیرہ کا. نہیں LNG کا نہیں, یہ لائن بچھانے کا, ریلوے کا, ٹھیک ہے, ہاں وہاں قطر میں. اب یہ کاروبار کرتے ہیں, اور یہ کوئی پرانا نہیں ہے یہ ان کا کوئی تعلق. سیف الرحمان صاحب کا تعلق قطر کے ساتھ تھا, ان کی شاہی فیملی کے ساتھ تھا, وہ الگ ہے, وہ پرانا تھا. وہ میاں صاحبان کا جب آپ کے ساتھ ہوتے تھے تب کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص تعلق نہیں تھا, وہ اسی کی وجہ سے جو تھا بس نا. یہ یعنی اس طرح کا نہیں تھا. ان کا زیادہ تعلق سعودی عربیہ سے رہا ہے. اچھا, قطری خط والا جو ایک ڈیفنس ہے, قطری دیکھیں, قطری خط والا تو یہ ڈیفنس ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ وہاں پہ قطری خط کا جو جب یہ ایشو ہوا, جب ان کے وکیل نے شیخ صاحب نے پیش کیا, تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو قطری گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈس اون کر دیا تھا کہ گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس خط سے. یہ پرسن ٹو پرسن ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے بات سنیں, ان کو کیا پڑی ہے, وہ اچھا خاصا بزنس مین ہے کہ اپنے آپ کو اس کنٹروورسی میں ادھر تو کبھی نہیں آئیں گے وہ. نہیں, لیکن یہ تو جا رہے ہیں نا, ابھی جو خبر آئی جانا بھی, اگر نہ بھی جائیں. اعتزاز حسن صاحب نے 600 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ان کے جانے کا کوئی مقصد نہیں. جب وہ وہاں جا کے وہ بات وہی کرے, ہاں جی یہ لیٹر میں نے لکھا ہے, تو کیا ہے, اس کے بعد ثبوت تو دے. یا دیکھیں جب تک ٹریل دینی پڑے گی. ہاں, جب تک پیسے جو وہ کہتے ہیں نا میں نے ان کو دیے ہیں, وہ بینک کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ دیں نا, اصل بات تو وہ ہے. ٹھیک, ایک بریک ہم لے لیتے ہیں, بریک سے ناظرین واپس آتے ہیں. تو کچھ چیزیں چودھری صاحب سے میں نے پوچھنی ہے کسانوں کے حوالے سے, خاص طور پہ کیونکہ کسان جو ہے وہ ہم سے اکثر رابطہ کرتے ہیں اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نئی حکومت نے ہمیں پہلے سے زیادہ زچ کیا اور پریشان کیا ہے. خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں کسان خاصا پسا ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چودھری صاحب سے. چودھری صاحب, کسانوں کے حوالے سے شکایات رہی. کسان یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا, لیکن اس سال تھوڑا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی ہماری ہوئی ہے, ہم واپس دنیا میں آئے. حکومت یہ الیکشن کے لیے ہے یا واقعی اب کوئی گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے؟ یہ جھوٹ کے لیے ہے. دیکھیں, سب سے پہلے 341 ارب کا پیکج دیا نا نواز شریف صاحب نے کسانوں کے لیے. آپ کو پتا ہے ریلیز کتنا ہوا تھا؟ نہیں, میں I don't have an idea. 341 ارب میں سے صرف 60 ارب ریلیز ہوا ہے, وہ بھی بٹواریوں کی نظر ہو گیا, 5-5 ہزار, اور 261 باقی ریلیز ہی نہیں ہوا. وہ کہیں نہیں ہے. یہ تو ریکارڈ ہے میرے پاس. اور اسی طرح جو شہباز شریف صاحب نے 50 ارب کا اعلان کیا تھا, بجٹ والے دنوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مار بھی پڑی ہے. جی ہاں, وہ ایڈیشنل کام ہوا ہے. تو 50 ارب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا, صرف 15 ارب ریلیز ہوا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کا جو سارا بجٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ تو تباہی کر دیا ہے شہباز شریف نے 9 سال یہاں چیف منسٹرشپ میں, کہ ایلوکیشن بجٹ میں رکھی ہیلتھ سیکٹر کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, ایلوکیشن رکھی تعلیم کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, وہاں لگی نہیں ہے. دیکھیں ان کی یوٹیلائزیشن آف فنڈ کی جو ریشو ہے 48% ہے 9 سال سے.
मैक्सिमम एक दफ़ा गई है 49% पे, मेरी 95% थी, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। लेकिन सर इतने 48% इतने स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। देखे ये सड़कें और सब के ऊपर आपकी सेहत ठीक हो, अगर खुदा न खास्ता नहीं होगी तो आप कहेंगे भाड़ में जाए, मैंने तो अस्पताल पहले जाना है। ना वहाँ आपको डॉक्टर मिलेगा, ना दवाई मिलेगी, ना वहाँ बेड मिलेगा। वहाँ जाके देखें ना कभी क्या हालात हैं। ये तो लाहौर की बात है, सारे पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की उसकी रिपोर्ट ले लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ले लें कि शहबाज शरीफ ने इन 9 सालों में 62% ऑफ द टोटल बजट ये खर्च किया है लाहौर में, और बाकी सारा पंजाब जो है वो फारग है। लेकिन फिर वो बैंक साथ वर्ल्ड बैंक ये भी कहता है और दूसरा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बाकी सूबों की निस्बत फिर भी पंजाब यार बाकी सूबों का ना करें, मेरे साथ मेरे सूबे का कंपेयर, कंपैरिजन उन सूबों के साथ बनता भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की पड़ी हुई रिपोर्ट आप वो और मेरी कर लें कंपेयर, जो आपके दौर में आई, मेरा 5 साल और इसके शहबाज के 9 साल, अल्लाह खैर सल्ला, 4 साल फालतू दे दें इसको, फिर भी ये पास नहीं जाता। देखे ना, मैं इतने काम कर रहे हैं, मसलन किसान है, पहली दफ़ा 600 किलोमीटर पक्के खाले बने, पहली दफ़ा जितनी अंग्रेज़ों के बने की नहर बनाई गई थी उनकी लाइनिंग हुई ताकि सीपेज ना हो पानी की, तब टेल पे पानी, टेल तक पानी बिल्कुल वो किसान पहुंचा था। और दूसरा काम हमने किया था रिहेबिलिटेशन ऑफ बराजेस का काम। पहला बराज हमने तौसा बराज हमने किया, क्योंकि ये उस वक्त के बने हुए थे, अंग्रेज के दौर। उसका फ़ायदा ये हुआ कि डीजी खां में कड़वा पानी है, 2000 क्यूसिक फीट पानी जो है वो डीजी खां में नहर में इजाफा हो गया मीठे पानी का, और उसका स्ट्रक्चर बन गया। अब वहाँ 100 मेगावाट का एक लग सकता है जो नहीं लगा रहे पावर प्लांट। अच्छा, इसी तरह जिना का काम शुरू हुआ, ये शहबाज शरीफ ने आके बंद कर दिया। अब इरिगेशन सेक्टर में पैसे तो ये लगाए नहीं इसने, तभी जब फ्लड आते हैं, मैं तो हर साल जो हमारे स्पर्श थे उनको हम पुख्ता करते थे, और जो बंद थे उनको हम उसकी रिहेबिलिटेशन होती थी ताकि लोग फ्लड से बचे। इतने फ्लड आए, बर्बाद कर दिया सारा कुछ इसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त मैंने 12.5 एकड़ के ऊपर जो हमारी लैंड होल्डिंग 94% पंजाब में लैंड होल्डिंग 12.5 एकड़ से नीचे है, तो मैंने उसके ऊपर टैक्स माफ किया हुआ था, इसने दोबारा लगा दिया। ठीक, और छोटे किसान का टैक्स माफ। हाँ जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था मेरे दौर में कि जो ज़री ट्यूबवेल है, आधा बिल हुकूमत पंजाब जमा कराती थी, ज़री ट्यूबवेल का आधा बिल हुकूमत पंजाब जमा कराती थी। ये सब जो मेन चीजें हैं, देखें, एक तो खाद की कीमत नहीं पकड़ी जा रही किसान से, बाकी जो अजनास में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी अद्वियात हैं उन सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, फिर जो उसकी फसल है उसकी कीमत भी नहीं मिल रही किसान को। ये 3-4 ऐसी जुड़ी हुई चीजें हैं कि कॉस्ट ज्यादा है। और क्योंकि 9 साल से आपने ऐसे काम किए जिससे किसान जो है बहुत पीछे इसलिए चला गया कि आपने इंडिया से खोल देते थे, आलू इंडिया से आ रहा है, टमाटर इंडिया से आ रहे हैं, और इंडिया का जो किसान है उसकी बिजली फ्री है, वो आप उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते। पहले अपने किसान को उसके बराबर करें ना, फिर खोलें ना, फिर मुकाबला नहीं कर सकते। अब मोदी को ना लेकिन सर मोबाइल फोन तो मिल रहे हैं किसानों को सर इस वक्त अभी यार वो मोबाइल फोन उन्होंने क्या करने हैं, जब घर में खाने को ना हो, तालीम के लिए बच्चों के लिए पैसे ना हो, दवाई के लिए पैसे ना हो, उन्होंने क्या करना है यार मोबाइल फोन। ये तो पागलों वाली बात है। जिस तरह ये आप मुझे ये बताएं कि लैपटॉप जो है ये तालीम का हल है। आपके जो स्कूल हैं शहबाज शरीफ ने, जहाँ गरीबों के बच्चे जाते हैं, मेरा जो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम था, ज़रा देखें ना उसमें कि हमारे 64,000 स्कूल हम ठीक कर रहे थे, और 30 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे हम वापस ले आए थे। लिटरेसी रेट 43% से 62% ले गए थे। अब सारा कुछ वापस आ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने 20,000 स्कूल बंद कर दिए गरीबों के बच्चों के, और नया सरकारी स्कूल भी नहीं बन सकता। और दानिश स्कूल, इसकी स्कीमें देखें ना, दानिश स्कूल स्कीम फेल, पीली टैक्सी फेल, नीली टैक्सी फेल, मोबाइल हॉस्पिटल फेल, आशियाना स्कीम फेल, और मैकेनिकल तंदूर फेल। ये सारा कब्रिस्तान है स्कीमों का शहबाज शरीफ की।
वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी परवेज इलाही साहब से हम बात कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म पंजाब। कुछ स्कीमें पास भी जो लैपटॉप स्कीम जो है वो खुदा के कितने लिए बच्चों को खुदा के लिए अब इन्होंने लैपटॉप के लिए रखे हैं 21 अरब इस बजट में। और यार 21 अरब खुदा के लिए उन गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल ठीक कर दो, और जो स्कूल नहीं जा रहे और जहां दवाई नहीं मिल रही वो दवाई कर दें। खास तौर पे देखें, मैं आपको बताऊं ना, हॉस्पिटल की हालत, जो तैयार बिल्डिंग खड़ी है, मिसाल के तौर पे ग्वाल मंडी नवाज शरीफ का हल्का है, ठीक है, वहां मेयो हॉस्पिटल में चले जाना, कैमरा ले गए, लेटे हुए हैं नीचे लोग, और साथ मेरा तो सारे अस्पतालों में यही सूरत नहीं है नहीं नहीं पूरे नहीं, पंजाब में? नहीं नहीं, जो असल बात है उसके अंदर मैंने सर्जिकल टावर इस तरह मैंने बनाया था 9 साल पहले, वहां 450 बेड नई का, बिल्डिंग जो है बिल्कुल हाँ 450 बेड का, और वहाँ 11 के करीब सर्जिकल यूनिट्स हैं, और वो बिल्डिंग तैयार खड़ी है। शहबाज शरीफ 9 साल से नहीं शुरू कर रहा क्योंकि मेरी तख्ती लगी हुई है। भाई तो किसका इसका आप खुद ही जाके अपनी तख्ती उतार दें, शुरू तो करवा दें ना। मैं क्यों बता रहा हूँ। अच्छा तो दूसरा, शुरू लोग इसको बददुआएं दें ना, अच्छा है। और जो कार्डियोलॉजी का वजीराबाद का है, 1 करोड़ की आबादी का सूबा है, 7000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, वो भी बिल्डिंग तैयार है, वहां वो शुरू नहीं कर रहा। मुल्तान में, उधर तो कुछ मुल्तान भी में पड़ा हुआ था, वजीराबाद में तो कुछ सामान भी पड़ा हुआ था, तो खासा कुछ आखिरी मराहिल में था। नहीं जब नहीं, आप छोड़ के गए थे आखिरी मराहिल में था, इसने शुरू नहीं ना किया, आगे नहीं बढ़ा। वहीं का वहीं है, 9 बिल्डिंग साल तैयार है 9 साल से। वो इसी तरह वहां पे मुल्तान में चिल्लन कॉम्प्लेक्स है, तैयार है बिल्डिंग, वो नहीं शुरू किया। जंगलाबाद सर्विस, मैं मुल्तान गया था टूर करके आया, हमें जरूरत ही नहीं है इसको कोई पूछे बंदा, हमने बैठ के जाना किधर है। ठीक है, चलें। और वहां पे ये है, वो रो रहे हैं जी कि जो हॉस्पिटल मैंने बनाया था ना कार्डियोलॉजी का, उसको डबल करने की जरूरत है। वहां पे जो चिल्लन कॉम्प्लेक्स है उसको चालू करने की जरूरत है। और अगर आप सारे पंजाब के अस्पतालों का मुझसे क्या पूछते हैं, लिया में हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, ये वो नहीं शुरू किया है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी अस्पताल तो मुल्तान में चल रहा है। वो तो चल रहा है, लेकिन अब छोटा हो गया है, बड़ा करने की जरूरत है। वो कम पड़ गया, आप ये हाँ कह जी। रहे हैं कि अब जरूरियात बढ़ गई। और ये पैसे जिसका आप कह रहे थे ना लैपटॉप, ये यहाँ लगाने की जरूरत है। ये जंगलाबाद सर्विस सब्सिडी, ये तो प्रायोरिटीज है ना सर, अपनी आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, उनकी कुछ और। नहीं और नहीं। देखें, बात चीफ मिनिस्टर ने ये सोचना है कि जो अवाम है उनको फायदा किससे होता है, पहली जरूरत क्या है उनकी पहली जरूरत क्या है। और ये जंगलाबाद सर्विस जो है, अगर अंडरग्राउंड बनाते तो वो उसका फायदा भी जैसे मैंने जिक्र किया। अब इसके ऊपर 1 अरब की हर महीने की सब्सिडी है, वो उसका क्या फायदा। और 3 इस तरह की बनाई है इन्होंने। ठीक, जो सब मैं बिल्कुल लास्ट मिनट है, मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि अगर तो हुकूमत एक तहरीक चलाती है ईद के बाद अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर हुकूमत एक तहरीक चलाती है ईद के बाद, तो फिर अपोजिशन को भी मुतहरिक होना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि सियासी लड़ाई बन जाएगी। तो अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाएगा, या तहरीक इंसाफ अकेली काउंटर कर रही होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? चौधरी शुजात साहब के टेलीफोन आजकल बहुत घूम रहे हैं। नहीं देखे, सबसे पहली बात यह है कि नंबर 1, क्या ये फैसला आने से पहले शुरू कर देंगे सारा कुछ? ऑलमोस्ट शुरू हो गया, सिर्फ ईद गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वो करने दें, अच्छी बात है। उसका इतना रिएक्शन आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना रिएक्शन नहीं आएगा कि अभी फैसला आया नहीं तो पहले क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर फैसला आता है, ये डिसक्वालीफाई होते हैं अल्लाह के फजल से, तो ये फिर इनकी डिसक्वालिफिकेशन जो होगी उसमें हदैबिया पेपर में या मनी लॉन्ड्रिंग में या उसकी वजह करप्शन के केसेस में, तो आप भूल जाएं कि लोग कोई इनका करप्शन की वजह से साथ देंगे। इतने तो हमारे अवाम को ना आप बेवकूफ़ समझें। सर लोग अभी भी देखें तारीखों पे जा रहे हैं। दूसरी, अभी तो है टीवी चल रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, अभी तो सारा कुछ चल रहा है। हुकूमत जो है तो अपोजिशन किधर खड़ी होगी? जॉइंट अपोजिशन देखें, उसमें हमारी तो यही कोशिश है कि सारी जमातें इकट्ठी हों, और अगर कोई इस तरह की बात होती है तो सबको इंशाल्लाह इकट्ठा होना पड़ेगा, और सारे हो जाएंगे सारे इकट्ठे। और तारुल कादरी साहब से कोई मामला आगे बढ़े एतकाफ में? वैसे तो हाँ नहीं, उसके जब वो आए थे तो हमारा राब्ता उनकी जमात के साथ, हमारी जितनी मीटिंग है वो सारे अटेंड करते हैं। ठीक है, और मुशर्रफ साहब से भी राब्ते में? हाँ, उनका भी राब्ता रहता है। ग्राउंड पे मुशर्रफ साहब हैं? देखें जी, अभी वो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली
اس میں کوئی پیش رفت ابھی نہیں ہو رہی. ٹھیک. تو بہرحال وہ ابھی دیکھیں ابھی جب حالات سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ عید کے بعد فل آف پالیٹکس. ہاں جی فل آف پالیٹکس فل آف ایونٹس. ٹھیک ہے. اور ہسٹوریکل ایونٹس. اچھا اس طرح کے جن کو تاریخ میں رقم کیا جائے گا. بالکل بالکل. لیٹس سی آپ کی پریڈکشن ہے. بہت شکریہ جناب چودھری پرویز علی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ نے ان کی بات چیت سنی. آپ چودھری پرویز علی صاحب کی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں. اگر کہیں آپ کو لگے تو آپ کی مرضی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.